السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آپ کا علم ہے کہ ان مجالس میں قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب زیر درس ہے، اور آج کا درس ہمارا صبر و مصابرت کے ضمن میں آخری بیان ہے۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورۃ العصر میں جن 4 لوازم نجات کا ذکر تھا، ان میں آخری لازمہ تواسب الصبر تھا۔ یہی موضوع تھا کہ جو آیت البر میں بھی آپ حضرات کے سامنے آیا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ اس کے بعد سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہم نے پڑھا، اس میں بھی وہی صبر و مصابرت کی بات ہوئی، اور وہاں فرمایا گیا واصبر علی ما اصابک، اور صبر سے کام لو جو شے تم پر بیتے، برداشت کرو تحمل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد آخری مقام جامع مقامات میں سے جو چوتھا مقام تھا سورہ حامیم سجدہ، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہی موضوع ہے کہ جو ہم نے کل کے درس میں بھی لیا تھا، اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ سورۃ العنکبوت کا پہلا رکوع اصل موضوع تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ابتداءً تو تمسخر اور استہزاء اور مذاق، کہیں دیوانہ کہہ دیا گیا، کہیں مجنون کہہ دیا گیا، کہیں ساحر کہہ دیا گیا، کہیں کاہن کہہ دیا گیا۔ لیکن یہ کہ 2-3 سال گزرنے کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ جس کو مشت خاک سمجھے تھے وہ تو ایک تیز اور تند آندھی بن گئی ہے، اور غلاموں کے طبقے میں سے اور خاص طور پر وہاں جو کلاس تھی جسے ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، اس کے نوجوانوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے ایک تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ اب یہ شے تھی کہ جس نے انہیں باقاعدہ، جسے آپ کہیے کہ وارن کر دیا، الرٹ کر دیا کہ یہاں معاملہ اب جو ہے بڑا سنجیدہ ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو پہلے صرف تمسخر اور استہزاء اور مذاق تھا، وہ تبدیل ہو گیا پرسیکیوشن میں، تعذیب، تشدد۔ اور پھر ایسی ایسی مثالیں یاد ہوگا آپ کو جو ہم نے پڑھا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عمار۔ یہ تمام لوگ کون ہیں کہ جن کا جرم اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ سورہ عنکبوت میں آپ حضرات نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہاں جہاد کی اصطلاح استعمال ہوئی تھی، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ حالانکہ حقیقت جہاد کی بحث میں میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ جہاد جو ہے، جو ہمارے ہاں عام طور پر غلط فہمی ہے کہ شاید جہاد کے معنی جنگ ہے اور قتال ہے، قرآن حکیم کی الگ سے اصطلاح موجود ہے قتال کے نام سے۔ جہاد کا نقطہ آغاز تو انسان کی وہ کوشش اور محنت جو اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے، مجاہدہ مع النفس، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کر رہا ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے جہاد کی، اور اس کے بعد یہی جہاد ہے کہ جو مختلف منازل طے کرتے ہوئے بالآخر اپنی پیک پر پہنچتا ہے، جس کے لیے قرآن حکیم قتال فی سبیل اللہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اور سورہ صف میں فرمایا گیا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تو وقف ہے، مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بہت محبوب رکھتا ہے اپنے ان بندوں کو جو اس کے رستے میں لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اب یہ شے جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اصل کسوٹی بن گئی، اور ظاہر ہے کہ جب جنگ و جدال ہوگا، مسلح تصادم ہوگا، تو اس کے اندر صبر و مصابرت کے تمام مراحل جو ہیں وہ لازماً پیش آ کر رہیں گے۔
ابھی سورہ بقرہ کی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اب ذرا ہم اپنے آپ کو فوکس کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ، نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ تو استعانت کے لیے قرآن حکیم میں جن 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو صبر ہے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جرم اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا تھا۔ لہٰذا اب جو پرسیکیوشن ان پر ہو رہی ہے، جو تعذیب ہو رہی ہے، جس تشدد میں سے ان کو گزارا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ رد عمل میں ایسا نہ ہو کہ پتھر کے جواب میں تمہاری طرف سے اینٹ جائے اور ان کے لیے بد دعائیں ہوں، بلکہ اس کے مقابلے میں تمہارا معاملہ تو وہ ہونا چاہیے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے ایک وعظ میں، کہ اگر کوئی تمہیں گالیاں دے تو جواب میں تمہاری طرف سے دعائیں ہونی چاہیے، کوئی اگر پتھر پھینکے تو جواب میں تمہاری طرف سے اس کے لیے گلدستہ ہونا چاہیے، پھول پیش کرنے چاہیے۔ تو یہ کیفیت جو ہے صبر و مصابرت کی، اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اس لیے کہ نماز ایک ذریعہ ہے جو انسان کو اس کے رب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، دیکھیے صبر کے معاملے میں جو آخری منزل ہو سکتی ہے میدان جنگ میں، وہ کیا ہے؟ انسان زخموں سے چور ہو چکا ہے، ممکن ہے کہ اس کے جسم کے کئی اعضاء جو ہیں وہ کٹ چکے ہوں، خون بہہ چکا ہے، نقاہت ہے، ایسے عالم میں صبر کو جو ہے اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ تو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، کبھی انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو جو حیات جاودانی اللہ تعالی نے عطا کی ہے اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا تھا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ موجود ہے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور آگے فرمایا ہم لازماً تمہیں جانچ کر رہیں گے، تمہارا امتحان کر کے رہیں گے، تمہاری آزمائش کر کے رہیں گے۔ اور کس شے سے؟ من الخوف، خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور اسی طرح تمہارے مال میں بھی کمی ہوگی اور تمہیں اپنی جانوں کا جو ہے نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا، جانیں بھی ضائع جانے کا اندیشہ ہے۔ والثمرات، اور جو پھل ہیں، فرض کیجئے کہ کوئی شخص جو ہے وہ باغبانی کرتا ہے، اس کے باغ ہیں، کھجوروں کے باغ ہیں، انگوروں کے باغ ہیں، اب اگر اس کی توجہات دین کی طرف ہو گئی اور غزوہ و قتال کے لیے اور جہاد کے لیے جو ہے میدان جنگ میں وہ موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو اس کا نقصان بھی جھیلنا پڑے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو فوراً کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس لیے کہ اس سے پہلے جب ایمان کی یہاں بحث ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا تھا جو سورہ تغابن میں ہم نے آیات پڑھی تھی، اور انشاءاللہ آج کے بعد جو ہمارے 2 یا 3 درس ہوں گے اس میں بھی وہ موضوع زیر بحث آئے گا سورہ حدید کی روشنی میں، کہ جب ایمان عقلی انسان جو ہے عقل اور اس کی جو ہے جسے آپ کہیے کہ تمام منازل کو طے کرتا ہوا اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اسے یقین قلبی والا ایمان حاصل ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ راضی برضائے رب، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، انہیں تو یقین ہے اس حقیقت پر، ان کا ایمان ہے اس حقیقت کے اوپر کہ کوئی شے ان پر واقع نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس اعلیٰ ہدف کے لیے، جس آدرش کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنے جسم و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں، تو ان کے لیے تو گویا کہ ایمان کا جو اصل حاصل ہے، باطنی امن اور چین اور سکون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، تو نہ تو مستقبل کے بارے میں انہیں کوئی اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شے واقع ہو ہی نہیں سکتی، ان پر کوئی واردات، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مضرت نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو یقیناً مستقبل کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے، اور ماضی میں جو کچھ ہوا، خواہ وہ بڑے سے بڑا حادثہ تھا، کوئی بہت بڑی پریشانی تھی، کوئی دیوالیہ ہو گیا تھا کوئی شخص، لیکن یہ کہ اسے یقین ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی شے مجھ پر واقع نہیں ہو، اور اس میں اس کا اصل میں سوچ اور فلسفہ اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے تحت تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جیسا کہ یہاں بھی فرمایا گیا کہ ہم لازماً تمہیں آزما کر رہیں گے، تمہارے مالوں میں بھی کمی ہوگی، اور پھر یہ کہ تمہیں اپنی جانوں کا بھی نذرانہ اور قربانی دینی پڑے گی۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے حضور لوٹ جانا ہے۔ ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ بھی وقفے کے بعد جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے سورہ بقرہ کی 5 آیات ہم نے پڑھی تھی، جس کا مرکزی مضمون تھا صبر، اور صبر و مصابرت کے ضمن میں جہاد فی سبیل اللہ کی آخری منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، لہذا وہاں کہہ دیا گیا تھا کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، انہیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کا میں خاص طور پر حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا یا تم جنت میں داخل ہو گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات وارد ہی نہیں ہوئے، تمہیں تو اس پرسیکیوشن سے، اس شدت سے، اس تشدد سے گزارا ہی نہیں گیا جو تم سے پہلے لوگوں پر روا رکھا گیا تھا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں انتہائی تکلیفیں پہنچائی گئی تھی۔ فقر و فاقہ، یہ کیفیت ان لوگوں کی ہوئی تھی کہ جو پہلے رسولوں پر ایمان لائے تھے۔ وَالضَّرَّاء، شدید ترین پرسیکیوشن کے اندر مبتلا کیے گئے تھے۔ اور یہاں بھی اس بات کو نوٹ کر لیجئے خاص طور پر، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حضور کی خدمت میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی جناب میں دعا کیجئے، اس لیے کہ اب ہمارے لیے حالات جو ہیں بہت سخت ہو چکے ہیں۔ اور حضرت خباب کون ہے؟ جنہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا۔ لیکن روایات میں ہے کہ جب حضور نے ان کی شکایت سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ مسلمان تھے، جو اپنے نبیوں رسولوں پر ایمان لائے تھے، ان میں سے بعضوں کے ساتھ تو یہ سلوک بھی کیا گیا کہ ان کا نصف جسم جو ہے زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیا گیا، اور اس کے بعد زندہ انسان کے سر کے اوپر آرا رکھ کے اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب یہ کیفیات جن لوگوں کے اوپر گزری اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، ابھی تو وہ حالات تم پر وارد ہی نہیں ہوئے کہ جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی تھی اور اس میں زندہ انسانوں کو جھونک دیا گیا۔ حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اس وقت کا جو رسول تھا، جس قوم کی طرف اللہ نے اس رسول کو بھیجا تھا، جس کی قوم کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا، اور وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان لا چکے تھے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ حالات اس درجے مخدوش ہو سکتے ہیں کہ انسان جو ہے ہلا مارا جائے اور اس کے ایمان کی پوری طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانچ پرکھ کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ رسول ہیں جو 950 برس اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، بالآخر ان کی زبان پر بھی آ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ربی انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر میں فرمایا گیا، اے پروردگار اب میں بالکل مغلوب ہو چکا ہوں، بئی معنی کہ یہ قوم کسی طرح میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، ہٹ درمی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ انی مغلوب فانتصر، اب ان سے بدلہ لے، اب ان کو وہ عذاب کے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا اس کا مزہ چکھا دے۔ وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب رسول کی زبان پر یہ بد دعا بھی آ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ذکر کیا تھا، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الظالمین، جب قوم نے بالکل کورا اور چٹا انکار کر دیا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو، جہاد کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تو حضرت موسیٰ کے دکھی دل سے جو صدا نکلی تھی، فافرق بیننا وبین القوم الظالمین، اے پروردگار اب تفریق پیدا کر دے ہمارے اور ظالم قوم کے درمیان۔ تو یہ مراحل آتے ہیں، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے کسی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ آج آپ لا الہ الا اللہ یا کلمہ شہادت ادا کریں تو آپ کے ساتھ کوئی ایذا کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ آپ کو جو ہے باقاعدہ خوش آمدید کہا جائے، آپ کو اپنے جو بھی آپ کا اظہار خیال ہے اس کا بھی آپ کو موقع دیا جائے، سب چیزوں کا امکان موجود ہے۔ لیکن یہ کہ آج جو شخص شریعت پر عمل کرے گا صبر سے اسے کام لینا ہوگا، اپنے معاش میں سے حرام نکال دیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ کس بھاؤ بک رہی ہے، جو سٹیٹس آپ کا بن چکا ہے اس سے آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع ہو جائیں گے۔
معاشرت کے اندر ستر و حجاب کی پابندی کروائیے، آپ کے قریب ترین کے حلقے کے لوگ آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس میں آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ یہی صبر و مصابرت کی جو پوری بحث ہے وہ اور بہت سی صورتوں کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلبہ دین کی جد و جہد تھی، جس کا آغاز ہوا تھا ایک شخص سے، یا ایھا المدثر قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین، قریب ترین کا حلقہ ہے۔ حضرت خدیجہ ایمان لے آئیں جو آپ کی اہلیہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے انتہائی قریبی دوست تھے وہ ایمان لے آئے، حضرت علی جو حضور کے چچا زاد تھے وہ ایمان لے آئے۔ گویا کہ ایک سے آگے شمع سے شمع روشن ہوئی ہے، اور بالآخر جو ہے وہ وقت بھی آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ کہتے ہیں کہ مکہ سے نکلے تھے ہجرت کے ارادے سے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو نہیں نکل سکتے تھے، لیکن کل 7 برس بعد ہجرت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل بھی ہو گئے۔ یہ تمام پروسیسز اور یہ تمام ادوار جو ہیں آئے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جتنے غزوات ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اس میں سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کا بڑی تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ مسلمانوں سے ایک جو غلطی ہو گئی تھی اس کے اوپر شدید نکیر بھی کی گئی، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ جب مسلمان اس گھاٹی سے اترے تھے کہ جس کی حفاظت کے لیے حضور نے خاص طور پر 50 آدمیوں کا تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے، تو اس موقع پر انہوں نے اپنا ہی گمان یہ کیا کہ اب تو فتح ہو چکے، لہٰذا مال غنیمت کے لیے ان کا جو جنگی سامان ہے اسے حاصل کرنا چاہیے، ان کے گھوڑے ان سے چھیننے چاہیے، ان کی ڈھالیں، ان کی تلواریں، اور یہ تمام چیزیں گویا کہ باطل سے مقابلے میں وہ کام آئے گی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا تبصرہ کیا، منکم من یرید الدنیا، ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، لیکن جب تم نے دیکھا کہ گویا کہ فتح حاصل ہو چکی ہے تو وہاں اس گھاٹی سے نیچے اتر آئے، اس کی سزا ملی، 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد سورہ انفال کے اندر جو ہے وہ غزوہ بدر کا ذکر موجود ہے، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا ذکر موجود ہے، پھر اسی طرح سورہ احزاب کے اندر غزوہ احزاب کا بڑی تفصیلی ذکر موجود ہے، اسی طرح پھر فتح مکہ جو ہے سورہ فتح کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، صلح حدیبیہ کا ذکر موجود ہے، غزوہ حنین کا ذکر موجود ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور اس دن بھی قرآن حکیم، اس لیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے جہاں بھی کمنٹ کرتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت تقریباً 12,000 سے زائد تھی، بلکہ بعض روایات میں 14 یا 16,000 مسلمان۔ تو ان میں سے بعضوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ کبھی ہم 313 ہوتے تھے تو اور کوئی ہمیں جو ہے وہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکا، آج ہماری تعداد 12,000 ہے، 14,000 ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر گویا کہ جس کے بھی دل میں یہ خیال آیا ہوگا، یا مسلمانوں میں سے بہت سے ممکن ایسے ہوں، لیکن یہ کہ پھر فرما دیا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کے دن کو یاد کرو جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، فخر ہو گیا تھا، تم نے شاید یہ سمجھا کہ فتح جو ہے تمہاری کثرت کے ساتھ منسلک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک سزا کا معاملہ بھی ہوا، بہت سے مسلمان اس میں شہید بھی ہوئے، اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی سواری سے نیچے اترے ہیں، اور جھنڈا اور علم اپنے ہاتھ میں، بالکل خلاف معمول جھنڈا آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور وہ آپ کی نبو پر ایک ترانہ تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، رسول ہوں اللہ کا، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں مطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں یہاں موجود ہوں۔ پھر تمام صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے تو وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یہ الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں، تو غزوہ حنین کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اسی طرح فتح مکہ کا ذکر ہے۔ پھر غزوہ تبوک، سورہ توبہ قرآن حکیم کی، اور شاید یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہو کہ یہ واحد صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے ہاں جو بھی غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا خیال بھی یہ تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس صورت کے بعد گویا کہ 4 مہینے میں اس میں وہ آیت نازل ہو گئی، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اے مسلمانوں جب یہ حرمت والے مہینے، جو مہینے حرمت والے ہیں جس میں آپ لڑائی نہیں کر سکتے، جب یہ ختم ہو جائیں تو جہاں کہیں کسی مشرک کو پاؤ اس کو قتل کر دو۔ اب یہ الفاظ وہ تھے کہ جو واقعتاً جسے آپ کہتے ہیں کہ بالکل آخری حد تک پہنچ چکا تھا معاملہ، لیکن غزوہ تبوک کے اوپر سورہ توبہ کے اندر بڑی تفصیلی ہدایات بھی ہیں، مسلمانوں کا جو طرز عمل تھا، اور خاص طور پر منافقین کا ایک کردار اس میں جو کھل کر سامنے آ گیا تھا، اور انہیں جسے آپ کہیے کہ مارے آستین ثابت ہوئے تھے، وہ تمام کا تمام کردار جو ہے غزوہ تبوک کے اندر موجود ہے، اور اس کے ذکر جو ہے سورہ توبہ میں ہے۔ اب یہ تمام قرآن حکیم میں جتنے بھی مقامات ہیں، یہ صبر و مصابرت ہی کی بحث آگے چل رہی ہے، یہ گویا کہ صبر و مصابرت کی ہی منازل ہیں، صبر کے جس کا آغاز خاص اپنی ذات سے ہوا تھا،
اپنے نفسانی خواہشات کو روکے رکھو، یہ صبر ہے۔ صبر علی الطاعہ، اللہ کی احکامات کی بجا آوری میں اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس لیے کہ نفس کے اندر تو شرارت موجود ہے، وہ تو برائی کا اور جسے آپ کہیے کہ بدی اور فسق و فجور کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اب اس میں نفس کے منہ زور گھوڑے کو اگر آپ نے لگام دے کر رکھا ہے تو یہ وہ شے ہے کہ جس سے جہاد کا آغاز ہوگا۔ تو یہ تمام منازل جو ہیں، صبر ہو، جہاد ہو، یہ کل کی کل مل کر ایک اکائی بنتی ہے۔ ہمارا دین اصل میں ایک پوری وحدت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس حقیقت پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، وہ حقیقت کیا ہے کہ تمام انسان خسارے اور تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہونے والے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، باہم ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، حق کی دعوت دیتے رہے، حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے، اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب یہ پورا کا پورا پیکج ہے، یہ اوصاف انسان کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں سے آخری وصف کیا تھا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کے حوالے سے چند باتیں میں نے 2 نشستوں میں آپ حضرات پر جو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا اصل حاصل کیا ہے کہ ہمارا دین نام ہی صبر کا ہے۔ سورہ فرقان کی وہ آیت پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جنت میں بالا خانے عطا فرمائے گا تو عوض ہوگا ان کے صبر کا کہ جو انہوں نے یہاں کیا۔ اب معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں تو صبر ہی صبر ہے، پہلے مرحلے سے لے کر اور جہاد و قتال کی آخری منزل تک، جس میں انسان اپنی جان کا نذرانہ لے کر جو ہے میدان جنگ میں موجود ہوتا ہے۔ یہ تمام وادیاں انسان کو سر کرنی ہے، لیکن نقطہ آغاز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جس طرح جہاد کا ذکر ہوا تھا کہ اپنے نفس سے اس کو شروع کرو، یہی معاملہ جو ہے صبر کا بھی ہے، اس سے پہلے خود اس کے خوگر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کی ان تمام ڈائمنشنز کا شعور عطا فرمائے، اور ہمیں عزم اور ارادہ عطا فرمائے کہ ہم واقعتاً اپنی زندگی میں صبر سے اور تحمل اور برداشت سے کام لے سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔